بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، ضرورت پڑنے پر دوست مطلب نکل جانے پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کے ویلاگ میں پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو اتنی آسان اور سادہ ہے، دس از ایز سمپل ایز اے بی سی، کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ شروع سے لے کے اب تک یہی طرز عمل اختیار کرتا رہا ہے، اور ہر کوئی عام جو ذی شعور شخص ہے، کوئی تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ کی یہی اپروچ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور امریکہ کی یہ اپروچ پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ امریکہ کی یہ جو اپروچ ہے وہ ہر ملک کی بابت ہے جو پاکستان کی طرح یا پاکستان سے کچھ زیادہ کمزور یا تھوڑا سا طاقتور ملک ہو، ان کی طرف امریکہ کی یہی اپروچ ہے۔ کبھی چودھری کے اندر اور ملازم کے اندر، کمی کمین کے اندر کوئی دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس کو بلائے گا، کہ چودھری تو بلائے گا صرف گپ شپ کرنے کے لیے اور اپنی جو اس کے انٹرسٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا ان کے ساتھ وہ اپنا تعلق واسطہ رکھتا ہے، کوئی یعنی چودھری ہے، میاں ہے، خان ہے، جاگیردار ہے، زمیندار ہے، وڈیرا ہے، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو ووٹ دیں گے، سپورٹ دیں گے، یہ ان کا اعلی کار بنیں گے، یہ ان کا ایندھن ہوں گے بوقت ضرورت۔ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ وہ آپس میں رشتہ داری کبھی بھی نہیں کیا کرتے۔ ان کے ساتھ یہ جو تعلق واسطہ ہوتا ہے وہ ایک وقتی طور کا ہوتا ہے، یہ ایک گپ شپ کی دنیا کے لیے تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ اور یا کوئی لڑائی کسی جگہ پہ ہو جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے، تو اس طرح کے لوگ ان کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر نعرے مارتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، اور چودھری کے مخالف کی جان لے بھی لیتے ہیں۔ ان کا اتنا سا رول ہوتا ہے، اور اگر یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمیں چودھری صاحب ایکولی ٹریٹ کریں اور ہمیں وہی عزت و مرتبہ دیں کہ جو چودھری صاحب کا ہے، اور ہمیں بھی اسی مسند پر بٹھائیں جس وہ مسند پہ خود فائز ہیں، تو یہ تو آپ کے دماغ کا خلل ہو سکتا ہے، آپ کے دماغ کے اندر کوئی وائرس ہو سکتا ہے، اور آپ کا پاگل پن ہو سکتا ہے، اور اس باولے پن کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کے برابر پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ کو اس کی حیثیت کے برابر آنا ہوگا۔ اگر آپ حیثیت کے برابر نہیں آتے اور آپ یہ مالا جپتے رہیں کہ میں اتنا اس کا عزیز ہوں، اس نواب کا، سردار کا، ملک کا، چودھری کا، تو وہ مجھے اتنی عزت دیتا ہے، تو بھائی وہ عزت دیتا ہے، وہ ایک مخصوص کام کے لیے عزت دیتا ہے، اور اس عزت کے عوض وہ آپ کو تھوڑا بہت oblige بھی کر دیتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے بالکل ہم پلہ ہو چکے، آپ اس کے برابر ہو گئے۔ یہ آپ کی ذہنی اختراع تو ہو سکتی ہے، حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ بین امریکہ کا اور پاکستان کا ہے۔ یہ کہیں کہ جی ہمیں وہ برابر کی عزت مل جائے، کیسے مل جائے؟ آپ کو بعض اوقات 51st اسٹیٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے، یہ لون لینے کے اعتبار سے کلائنٹ اسٹیٹ آف امریکہ، پپیٹس آف امریکہ کہا جاتا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کو امریکہ جو ہے وہ برابر کی عزت دے، اور آپ کا یہ گلہ ہے کہ امریکہ ہمیں ہمیشہ استعمال کرتا ہے، ضرورت کے وقت وہ ہمیں پکار لیتا ہے، مطلب نکلنے پر وہ آپ کو کک آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو بھائی امریکہ یہی کرتا ہے، اور دنیا کے کتنے بھی ملک ہیں، ایشیا ہو، افریقہ ہو، لیٹن امریکہ ہو، یورپ، جتنے بھی ملک ہیں، امریکہ کی یہی اپروچ ہے۔ اور یہ اپروچ صرف امریکہ کی نہیں ہے، امریکہ صرف استعارہ ہے سپر پاور کا۔ سپر پاور کوئی بھی ہو، وہ امریکہ ہو، وہ رشیا ہو، وہ چائنا ہو، وہ کوئی بھی ہو، ان کی یہی اپروچ ہوگی۔ ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ آپ نے خود کو امپاور کرنا ہے، خود کو اتنی آپ نے طاقت گین کرنی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ آ جائیں کہ وہ آپ کو عزت دینا شروع کر دے۔ گر جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پورے کا پورا جو جرمنی تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پورے کا پورا جرمنی تباہ ہو گیا تھا، لیکن جرمنی دوبارہ سے اٹھا، اور اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد آپ دیکھیں پورا یورپ تباہ ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ سے پورا یورپ اٹھایا،
مارشل پلان آیا ہے، جو بھی ان کو ساتھ ہی وہ سپورٹ اس کو کیا گیا، وہ دوبارہ سے کچھ ہی اشروں کے اندر پوری دنیا کے اندر چھا گئے. اور جاپان کا بھی یہی حال تھا. یعنی گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گر کے بالکل لیٹ جانا اور اٹھنے کی کوئی صحیح نہ کرنا، یہ ہے اصل میں بنیادی مرض. اور یہ جو بنیادی مرض ہے اس کی جو سزا ہے وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. اور ایسی جو قومیں ہوتی ہیں، ایسی جو غلام ذہنیت ہوتی ہے، ان کی جو دوا ہے اور ان کی جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور ان کو مار پڑتی رہے. اور یہ جو انہوں نے پٹے میں غلامی کا یہ پٹا ڈالا ہوتا ہے، تو جو ان کا پپیٹیئر ہے وہ ان کو پل کرتا رہے اور ان کو ایسے وہ ہانٹ کرتا رہے، بوقت ضرورت تھوڑا بہت ان کو وہ دے بھی دے، اور یہ کہتے رہیں کہ یہ جو ہے دیٹ از ناٹ اے مسایا، دیٹ از اے پوزو. تو بھائی یہی ہوگا، یہی ہوتا ہے. وہ ساترے کے ویٹنگ فار گوڈو کے اندر ہو، یا امریکہ پاکستان کی ریلیشن شپ کے اندر ہو، یا چودھری ملک نواب اور کمی کمین کے رشتے کے اندر ہو، یہ دنیا کا دستور ہے. اور ادھر جو ہے اس دنیا کے اندر وہ آپ کو سروائیول آف دی فٹسٹ کو ایڈہیر کر کے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ ساری یہ جو باتیں ہیں، یہ جو شکایتیں ہیں، تان و تشنیع ہے، یہ سارے کا سارا پھر آپ کا مقدر بن جاتا ہے. اور یہی آپ جو گردانے ہیں ان کو وہ پڑھتے رہتے ہیں اور یہی راگ الاپتے رہتے ہیں. تو جناب وزیر اعظم کا امریکہ کی طرف یہ بات کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ یہی کرتا ہے، وہ یہی کرتا رہے گا. آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ $1 ارب کے لیے آپ نے پورے ملک کو ایسے ان کے گروی رکھوا دیا. آپ نے کیا کیا وہ چیزیں نہیں کر رہے. تو بھئی آپ قرضوں سے نکلیں گے، قرضوں سے آپ نے خود کو نکالنا ہے. یہ امریکہ، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ سارے لوگ، پیرس کلب، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں نکالے گا. انہوں نے تو آپ سے سود لینا ہے. آپ کا سود بڑھتا جائے گا. نکلنا آپ نے اس سارے بھور سے خود زور مار کے ہے، ایک کلندرانہ وار کر کے استقامت کے ساتھ تواتر ایک ملک کو آگے لے کے تواتر کے ساتھ آپ جب جائیں گے تو پھر آپ کی معیشت بہتر ہوگی، چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. پھر امریکہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ آپ کو عزت و احترام دے، آپ کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرے. اس سے نیچے آپ سارے کے سارے وہ امریکہ کے سمجھ لیں کہ باز گزار ہیں، وہ آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کا معاشی مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں ان کا ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اس کے ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے. آپ نے اگر عزت لینی ہے تو پھر خود کو آگے بڑھانا ہوگا، خود سے زور لگانا ہوگا. اور زور اندر سے آتا ہے، کوئی باہر سے جو بیرونی طاقتیں وہ زور کبھی بھی نہیں دیا کرتی، وہ بلکہ آپ کو دبایا کرتی ہیں، آپ کو بلکہ ڈسکریج کیا کرتی ہیں. ساری کی ساری چیزیں آپ کے اپنے اندر ہیں. اگر تو آپ زور لگا دیں گے تو وہ آپ کندن ہو جائیں گے، نہیں تو آپ بالکل زمین کے اوپر بوجھ ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور جب آپ پختہ ہو جائیں گے تو پھر اس شمشیر بے زنہار سے یہ غلامی کے یہ جو سارے کے سارے گلے شکوے ہیں امریکہ سے اور پوری دنیا سے، پھر آپ ان کو کاٹ دیں، اور کاٹ کے اور پھر آپ ایسی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں جس کے اندر بڑے جو معزز جو ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جن کی عزت ہوتی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر کھڑے ہونے کا یہی طریقہ ہے، کھڑے آپ نے خود ہونا ہے اور یہ سارے کے سارے بیریئرز کو توڑنا ہے. اس کے لیے کوئی آ کے ایکسٹرنل پاور آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان